یا ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل سے سبحان اللہ نکل جائے اور اللہ اسی کے صدقے کے اندر جس شخص کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اور ہم آئے اسی لیے ہی ہیں, ہمارا آنے کا مقصد ہی یہی ہے, لیکن ہم اپنے مقصدوں کو بھول چکے ہیں. ہمارا مقصد صرف ہو یہ ایک ہی رہ گیا ہے, اور وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے چلو یار منہ دکھا کے آئیں گے. صرف ایک مقصد بن گیا ہے ہمارا اور آپ کا, صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ یار فلاں کا باپ مر گیا, منہ نہیں دکھایا ہے, منہ دکھا کے آتے ہیں. ہم منہ دکھانے والے لوگ بن گئے. میں بار بار کہتا ہوں لوگوں, منہ تو ہمارا اس دن بھی دیکھ لیا جائے گا جب لوگ ہمیں غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد کے اندر جب لوگ ہمیں چارپائی کے اوپر سلا دیں گے, ان میں سے کوئی ایک اپنا ہوگا جو کہے گا لوگوں جس کو منہ دیکھنا ہے آ جاؤ جس کو منہ دیکھنا ہے. اب منہ دیکھنے والوں کا تاتا لگا ہوا ہوتا ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے جا رہے. صاحب کیا کر رہے ہو؟ منہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اس کا منہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو کفن کے اندر منہ چھپا کر کے سو رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے چاچا جی کل ہی تو آیا تھا منہ دکھانے آپ کو, پچھلے مہینے آپ کو میں نے منہ دکھایا تھا, ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے تمہیں بھی منہ دکھایا تھا جب تمہاری دادی گئی تھی, تمہارا دادا گیا تھا, تمہارا باپ گیا تھا, میں منہ دکھانے آیا ہی تو تھا نا, میں نے تو سب کو منہ دکھا دیا ہے. تو پھر وہ انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے صاحب آپ نے منہ تو دکھا دیا تھا, آج ہم جو منہ دیکھنے آئے نا یہ آپ کا آخری مرتبہ دیکھنے آئے ہیں, آج کے بعد یہ منہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. اب میں عرض یہ کر رہا تھا, جس صحابی کی قبر اس صحابی کو دبا رہی تھی نا, حضور نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ذکر فرمایا یار کیا نصیبہ تھا اس شخص کا, کیا مقدر تھا اس شخص کا. قربان جاؤ اس صحابی پر جس کی قبر کے اوپر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا نبی کھڑا ہو کے ذکر فرما رہے ہیں. اس نبی کی ذات کے شان کیا ہے میرے نبی کی, اور کیا نصیبہ تھا ان صحابہ کا, کیا مقدر تھا ان صحابہ کا جن کا حال یہ تھا کہ وہ حضور سے اس قدر محبت فرمایا کرتے, اس قدر محبت فرماتے تھے کہ حضور کہیں سے گزر جاتے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. اور ان کی خواہش کیا ہو جاتی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پائے مبارک کے اندر جو پہننے والی جو جوتیاں ہوتی ہیں نا, وہ کہتے تھے اس کی خاک ہمیں مل جائے ہم اپنے چہروں پہ لگا لیں, یہی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے, یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. اور پھر حضور کی شان دیکھو, اس صحابی کی قبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا سبحان اللہ کا ورد فرما رہے ہیں. اور ہمارا تو حال کیا ہے, ہم تو اس کے جنازے پر بھی رش کرتے ہیں. دنیا کے اندر کہیں بھی جائیں گے, صاحب ہم نے فلانے کے جنازے میں گئے تھے نا, اس حاجی صاحب کا جنازہ کسی عالم نے نہیں, کسی حافظ نے نہیں, بلکہ ایک آل رسول نے پڑھایا تھا جنازہ. ہم تو ان کے مرتبوں پر بھی رش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کچھ تو ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے اندر ایک پنجابی کے شاعر گزرے, وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لاش میری کو, لاش میری نو نہ نہلانا نہ کفنانا نہ دفنانا جب تک پیر نہ ہوے میرا. ان کی تو محبتوں کا حال بھی کچھ ایسا ہوتا ہے, مانا کہ تم بھی غسل دے سکتے ہو, تم بھی نہلا سکتے ہو مجھے, تم بھی دفن کر سکتے ہو مجھے, لیکن وہ تو کہتے ہیں بس میری تمنا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے غسل دیا جائے, اس وقت کوئی اور ہو یا نہ ہو میرا پیر اوپر ضرور ہونا چاہیے, میرا پیر کھڑا ہو اوپر. اور پھر جب مجھے غسل بھی دیا جائے نا تب بھی کوئی ہو یا نہ ہو میرا پیر کھڑا ہو, اور اس کے بعد جب مجھے دفن کیا جائے تو پھر وہاں پہ بھی میرا پیر کھڑا ہو میرے سامنے کے اندر. اور پھر جب اس طرح میں دفن ہویا جاؤں نا, پھر میرے معاملات بھی کچھ اور ہوں گے, پھر میرے حالات بھی کچھ اور ہوں گے. اور میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے, اللہ فرماتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے بھی نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دیتا ہے میرا مولا, مر کر کے بھی وہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں وہ لوگ. اور ان کی شان یہ ہو جاتی ہے, آؤ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں, آپ اپنی کتاب کے اندر ایک تابعین کا ذکر فرمایا ہے, اور لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. تابعین اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہو, صحابی کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا اس کو صحابی, اور جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین تھے. تو وہ تابعین میں سے اس شخص کا انتقال ہو گیا. اب جب اس کا انتقال ہوا نا تو پھر لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ جب بھی زندگی کے اندر اس سے ٹکراتے تھے نا تو اس سے کہتے یار کبھی تو بھی مسکرایا کرنا, کبھی تو بھی مسکرا دیا کر. وہ کہتا تھا مسکراؤں گا میں بھی,
میں بھی مسکراؤں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب تو دنیا کے اندر آیا تھا نا، تیرا حال یہ تھا کہ تو روتا تھا، سارے ہنستے تھے، تو ہی روتا تھا، باقی سب ہنس رہے تھے۔ اور ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب تک روتا نہیں ہے سب خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اب دادا سوچ رہا ہے یار کیا بات ہے، پوتا رو کیوں نہیں رہا ہے؟ نانا بھی سوچ رہا ہے دوتا رو کیوں نہیں رہا ہے؟ باپ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بیٹا رو کیوں نہیں رہا ہوتا ہے؟ وہ ماں اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد کے اندر بھی وہ اپنے درد کو بھول جاتی ہے۔ اسے ایک درد ہوتا ہے اور وہ درد یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا رو کیوں نہیں رہا ہے، وہ رو کیوں نہیں رہا ہے۔ اور جیسے اس نے رونا شروع کیا، ادھر دادا کہہ رہا ہے نانے مبارک ہو تیرا دوتا آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اپنے اس کے باپ کو کہہ رہا ہے مبارک ہو آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، کوئی دادی کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، کوئی کسی کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں جب ہم دنیا کے اندر آئے تھے ہم روتے تھے، دنیا ہنستی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر جب تم دنیا سے جاؤ تو پھر تمہارا حال یہ ہو کہ تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور ساری دنیا تمہارے لیے روتی رہے گی۔ تمہارا حال ایسا ہونا چاہیے کہ تم جاؤ دنیا سے پھر مسکراتے ہوئے جاؤ اور تمہارے جنازے کو لوگ دیکھ دیکھ کر کے روتے ہوئے نظر آ جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس سے پہلے لوگ اس سے کہتے تھے یار کبھی تو بھی مسکرا دیا کر۔ وہ کہتا مسکراؤں گا تو صحیح لیکن میرا بھی وقت آئے گا، ایک ٹائم میرا بھی آئے گا جب میں بھی مسکراؤں گا۔ کہ وہ کون سا؟ کہ جس دن میں دنیا سے ایمان سلامت لے کر کے چلا گیا اس دن مسکراتا ہوا جاؤں گا دنیا سے، ایمان سلامت لے کر کے چلا گیا میں۔ تو پھر اس کے بعد کے اندر جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بھائی نے غسال کو بلایا اور بلانے کے بعد کے اندر کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو غسل دیں۔ تو بھائی وہ غسال آئے، آ کر کے ان کو جب غسل دینے لگے تو ہاتھ دھلائے نا، تو اس نے کیا دیکھا جب ہاتھ دھلاتے تو وہ مسکراتا ہے، پھر اس کے بعد کے اندر روئی کو گیلا کر کے ہونٹوں کے اوپر پھیرتے تو مسکراتا ہے، ناک میں جب روئی گیلی کر کے پھیرتے تب بھی وہ مسکراتا ہے، چہرہ دھو رہا ہے تب بھی مسکراتا ہے۔ اب وہ غسل دینے والا جو شخص جو تھا نا وہ باہر آ گیا، کمرے سے باہر آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، ابھی تو غسل دینے کے لیے گئے تھے جلدی باہر آ گئے ہو، غسل ہو گیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں غسل تو نہیں ہوا یار، عجیب آدمی ہے جو اندر سو رہا ہے، جو اندر سویا ہوا نا بڑا عجیب آدمی ہے۔ کیا بات ہے، کیسا عجیب ہے وہ؟ تو کہا میں ہاتھ دھلتا ہوں وہ مسکراتا ہے، میں چہرہ دھلتا ہوں وہ مسکراتا ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے بھائی نے کہا وہ زندگی میں کبھی مسکرایا نہیں تھا، اس نے کہا جس دن میں اپنا اچھا دیکھ لوں گا اس دن دنیا سے جاؤں گا تب بھی مسکراتا ہوا چلا جاؤں گا۔ آج ایسا لگتا ہے اس نے اپنا اچھا دیکھ لیا ہے، کچھ اس نے اپنا اچھا دیکھ لیا ہے کہ تو اس کے بعد کے اندر لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، جیسا معاملہ ہوتا ہے نا لوگ کہنے لگے یار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی مسکرائے، مرنے کے بعد کون مسکراتا ہے؟ کہ اب لوگ آپس میں باتیں کرنے، کسی نے کہا ہو سکتا ہے مسکرا جائے، کسی نے کہا یار نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور بیچ لوگوں کے جا کر کے رکھا۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکالا، کفن سے ہاتھ نکال کر کے لوگوں سے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہا آپ سلام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں سلام کر رہا ہوں۔ کہا مرنے کے بعد میں؟ کہا ہاں بالکل مرنے کے بعد میں بھی۔ اب لوگوں کو ایک اچھا موقع مل گیا یار، مرنے کے بعد کوئی باتیں کرنے والا مل گیا ہے، مرنے کے بعد کوئی ایسا شخص ملا ہے کہ مرنے کے بعد جسے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا اور اسے چارپائی کے اندر لٹا دیا گیا ہونا، اس شخص کا حال یہ کہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو لوگ اپنی باتیں پوچھنے لگے، بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تیرا انتقال ہو گیا نا، تیرے رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ادھر روح کا نکلنا تھا، ادھر میرے رب کا دیدار ہو گیا تھا، اللہ کے فرشتے میرا استقبال کے لیے آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگ باتیں کرتے رہے، آخر اس نے کیا کہا؟ کہا لوگو تم نے مجھے باتوں میں لگا دیا ہے اور تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، میرے جنازے کو اٹھاؤ، جلدی لے جاؤ، میرے لیے دعائیں مغفرت کرو اور مجھے اس قبر کے حوالے کر کے آؤ جہاں کوئی اور ہے وہ بھی میرا انتظار فرما رہے ہیں، کوئی اور بھی میری قبر کے اوپر انتظار فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا پھر مرا وہ کون ہے؟ کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، میرا اور آپ کا نبی ہے جو میرا قبر کے اندر انتظار فرما رہے ہیں۔
کیسے خوش نصیب لوگ تھے. پھر لوگوں نے اسے اٹھایا, اٹھانے کے بعد دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد لوگ ان کے اپنے گھروں کی طرف نہیں آئے. لوگ جہاں انہیں جانا تھا, جس کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر پہ جانا, وہاں بھی لوگ نہیں گئے. بلکہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھی. لوگ سارے اٹھے, اٹھ کر کے پھر وہ لوگ ان کی طرف گئے, اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے جا کر کے پوچھا, اے ام المومنین, اے تمام مومنین کی ماں, بتائیں نا, آج ہم نے ایک ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ جس کے انتقال کے بعد جس کو ہم نے غسل بھی دے دیا, جس کو ہم نے کفن بھی پہنا دیا, اور اس کے نعرہ بعد تکبیر, اس کا حال یہ کہ وہ مسکراتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر.